میری عزیز بہنوں اور بزرگ بھائیوں، اللہ جل شانہ و من والہ نے ہمیں دنیا میں کسی غرض کے لیے بھیجا۔ دنیا کے اندر ہمیں اس واسطے نہیں بھیجا کہ کھائیں پیویں کمائیں اور مر جائیں۔ خدا پاک نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے احکامات کو زندہ کرے، خدا کو راضی کرے، خدا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چمکاوے اور اس کو اپنائے۔ خدا نے اس واسطے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اور ایک وقت آ رہا ہے کہ جس وقت میں اس کی بات ہوگی، پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو۔ موت جو ہے اسی واسطے ہے تاکہ اپنے دنیا کے اندر کے کیے ہوئے کا وہاں جا کر حساب کرے، حساب چکاویں۔ حساب چکانے کے لیے خدا پاک نے موت و حیات پیدا کیا۔ حیات اس واسطے کرنے کا موقع ہے، کرنے کا موقع دیا ہے کہ اس کے اندر کرے، اور موت اس واسطے تاکہ کیے ہوئے کا حساب جو ہے خدا پاک کے سامنے چکایا جاوے اور پیش کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر آیا ہے جو چاہے کر جاوے اور وہاں جا کے چھوڑ دیا جاوے، ایسا نہیں۔ ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر دن کا، ہر گھنٹے کا، ہر منٹ کا، ہر سانس کا، کہ کیا کر کے آئے ہو۔ آیا خدا کے حکموں کو زندہ کر کے آئے ہو یا اس کا جنازہ نکال کر آئے ہو۔ دنیا کے اندر انسان کے زندگی گزارنے کے یہی دو طریقے ہیں، ایک خواہشات کا طریقہ ہے، جی چاہی کا طریقہ ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اور چاہے خدا کے حکم ٹوٹے، چاہے نبی کی سنت کے اوپر جو ہے چھری چلے، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو زندہ کیا جاوے، اس کے حکموں پر چلا جاوے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جاوے، اس میں چاہے خواہشات کو اپنے دبایا جاوے اور ان کے اوپر چھری چلے۔ یہ راستہ خدا کو پسند ہے، خدا پاک اس سے راضی ہوتے ہیں، اور پہلا راستہ وہ خدا کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ خدا پاک عزا اسمہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ جس راستے پر چلنے میں خدا کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ساری محنت، یہ ساری کوشش یہ اس واسطے ہے کہ ہم جو ہے اپنے خدا کو راضی کرنے والے طریقے پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائیں، خدا کے احکامات کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اسی کے لیے یہ ساری کوشش ہے، یہ جماعتوں میں نکلنا، یہ چلوں میں جانا، یہ 3 چلے کے لیے جانا، یہ اسی واسطے ہے کہ ہماری زندگی جو اپنی راہ سے بچل گئی ہے، ہٹ گئی ہے، ہم نے دشمنوں کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، اس سے ہٹ کر ہماری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائے۔ موت آنے کے بعد یہ ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ ساری رہ جاتی ہیں، ساری چھوٹ جاتی ہیں۔ موت کے بعد تو ایک ہی رنگ کام آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا رنگ، ان کے والا طریقہ، وہی خدا کے یہاں قیمتی ہے، اسی کی قیمت ملے گی، اسی کے اوپر جو ہے جانچا جاوے گا، اسی کے اوپر جو ہے سب کو پرکھا جاوے گا، جو اس کے مطابق ہوگا اللہ جل شانہ و من والہ اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اس کو حاصل ہوگا، اور اگر اس راستے پر نہیں ہے تو بھائی بہت کٹن کھاتی ہے، بہت کھڑی پیش آنے والی ہے۔ موت جب آتی ہے ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، بھائی بہن اور جو ہے ماں باپ، رشتے دار، بیوی خامن سب چھوٹ جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی رہ جاتی ہے۔ جون جیسا کر کے گیا ہوگا ویسا پاوے گا، اور جون نہیں کر کے گیا ہوگا وہ پچھتاوے گا، لیکن پچھتانے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حسرت اور افسوس کرنے سے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔
یہ کرنے کا وقت ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، یہ جو ہے تھوڑا سا وقت ہے، اس کے اندر کر لیں گے تو ملنے کا زمانہ بہت لمبا، بہت لمبا۔ قیام موت کے بعد جو ہے زندگی جو ملے گی وہ زندگی ایسی ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی آرائش، اس کی آسائش وہ صرف دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بیعت کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور جماعتوں میں جانے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے حکموں پر ڈھالیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اس کو لے چلیں، اور جتنا چلیں گے یہ جو ہے اتنا خدا کے یہاں سے پائیں گے۔ موت تک چلنے کا زمانہ ہے، اور موت کے بعد پھر ملنے کا زمانہ ہے۔ جو جتنا یہاں پر چلے گا اتنا وہاں پر آگے رہے گا، اور جو نہیں چلے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اور پیچھے رہنے والا جو ہے وہ پچھتاوے گا۔ اللہ جل شانہ من والو ہمیں سب کو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی دولت نصیب فرماوے۔ خدا پاک ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرماوے جن سے خدا راضی ہو رہا ہو، جن سے جو ہے خدا پاک کا دین زندہ ہو رہا ہو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے اور تمہیں بھی نصیب فرماوے۔ اور یہ 5 باتیں ہیں، انہیں اس نیت کے ساتھ کریں کہ پوری زندگی کو شریعت کے مطابق، سنت کے موافق گزارے۔ پہلی چیز تو نماز، مردوں اور عورتوں کے لیے پہلی چیز جو ہے کرنے کی وہ نماز ہے۔ مرد جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، عورتوں کے ذمہ جماعت نہیں ہے، وہ اول وقت پڑھنے کی کوشش فرمائے۔ 4 وقت کی نفلیں، تہجد، اشراق، چارج، اوابین، جہاں تک ہو سکے ان کا بھی اہتمام کریں۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے، جس میں 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر شوق سے پڑھیں۔ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی۔ یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو۔ تیسری چیز قرآن پاک، جو بھائی اور بہن پڑھے ہوئے ہیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی مقرر فرما لیں، وظیفے کے طور پر اس کو تلاوت کریں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کریں۔ چوتھی چیز یہ فضائل اعمال کی کتابیں ہیں، مرد جو ہے اپنی اپنی مسجدوں میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تھوڑی دیر اس کو سنتی سناتی رہیں۔ پانچویں چیز جو مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں، وہ گشتوں کا کرنا ہے۔ 8 دن میں 2 گشت، مہینے میں 3 دن، سال کا چلہ، یہ تو ناغہ نہ ہو، اللہ ہمت دے تو 3 چلے۔ عورتوں کے ذمے گشت نہیں ہے، وہ ملنے جلنے والیوں سے، آنے جانے والیوں سے بجائے بیکار باتوں میں وضاح کرنے کے دین کی، ایمان کی، کلمے کی، نماز کی، قرآن کی، جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی یہ باتیں کریں۔ دنیا کی باتیں کرنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اور آخرت کی باتیں کرنے سے دلوں میں زندگی آتی۔ یہ 5 عمل کریں، اور ہر چیز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی نصیب